السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ڈاکٹر عطا اللہ خان کی طرف سے رمضان مبارک۔ اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ ہم سب لوگ خوب دل لگا کے عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں جو بے حد ضروری ہے ہم سب کو بھی جاننا۔ تو پہلا جو ہے، پانی کی پیاس بہت لگتی دھوپ ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ ایک چھوٹی ریمیڈی دوں گا میں آپ کو۔ اس سے انشاءاللہ آپ سارا دن کمزوری محسوس نہیں کریں گے، سر کا درد نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور جو ہے آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی۔ پھر ہم رمضان کی فضیلتیں کو جانیں گے انشاءاللہ، پھر روزے کی چھوٹ، پھر روزے کے ٹپس، پھر پروسٹریٹ کی ریمیڈی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جو بھی میرے بھائیاں بہناں کمزوری کی وجہ سے طہارت جو ہے ان کی ٹوٹ رہی، اور جو ہے ان کو وائٹ پانی جا رہا، جس کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ رہے اور ان کے نمازیں ٹوٹ رہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے ایک ایسی ریمیڈی بتاؤں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو میں۔ ایک ہی دن میں آپ کو رزلٹ ملیں گا، 5 دن میں 100% آپ کیور ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو میں گوڑ کے فائدے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو پانی کی پیاس سے بچنے کے لیے انشاءاللہ جو اب میں ریمیڈی بتا رہا ہوں وہ آپ گھر پہ بیٹھ کے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن سے ہی زبردست فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، دہی میں ایک الائچی باریک پیس کر ڈال لینا، پھر اسے روٹی کے ساتھ ہمیں کھا لینا سحری میں انشاءاللہ۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو سارے دن آپ کو جو ہے پیاس نہیں لگیں گی۔ اس کے پورے 25 فائدے ہیں، لیکن سب سے ٹاپ فائدے اس کے: پہلا، پیاس نہیں لگیں گی، دوسرا، سر میں درد نہیں ہوئیں گا، اور انشاءاللہ سارا دن آپ کو طاقت رہیں گی انشاءاللہ۔ آپ سحری میں خوب اچھا کھاؤ جو ہے، اور جو ہے افطاری جب بھی آپ کریں گے تو کولڈ ڈرنکس نہ کھولیو اور تلا ہوا آئٹم نہ کھولیو جو آپ کے پیٹ کے معدے کو خراب کر دیں۔ تو فروٹس اور جو ہے فروٹس کا جوس پیو آپ انشاءاللہ۔ بہت جلدی میں ایک ایسا ویڈیو بناؤں گا جس میں جو ہے گھر پہ بیٹھ کے آپ کون سا جوس بنا کے پینا، یہ سب بتاؤں گا میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی رمضان کے فضیلتیں کو جانیں گے۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک رات ایسی ہوتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور سارے شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ جنت کو سنوارتے ہیں، فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، روزے دار کی سفارش کرتا ہے۔ سوچو، جب مرنے کے بعد روزے دار کی سفارش روزہ کرتا تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ جو ہے الحمدللہ روزے کی بات سن کے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگوں کو پروسٹیٹ کا پرابلم ہوتا، طہارت ٹوٹ جاتی اور جو ہے وائٹ پانی جاتا، کمزوری محسوس ہوتی، انہوں انشاءاللہ یہ ریمیڈی کر لو گھر بیٹھے انشاءاللہ۔ ایک ہی دن میں انشاءاللہ آپ 100% رزلٹ لیں گے، اور 5 دن میں آپ انشاءاللہ پوری طریقے سے آپ ٹھیک ہو جا سکتے ہیں۔ 5 دن کا کورس ہی کافی رہیں گا انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ 7 دن، اس کے بعد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑا بھنڈ کھجور لے لو، پھر 6 چٹکی کالی تل اس میں ڈال لو، آپ ایک بینچ نکال کے پھینک ڈالو کھجور میں، بڑا کھجور، اس میں 6 چٹکی کالی تل، 2 چٹکی کلونجی، 4 چٹکی گوند کتیرا، پھر 3 چٹکی دیسی اجوائن۔ یہ پورا رات میں سوتے وقت جو ہے کھجور میں ڈال لے کے پورا باریک چبا کے کھا کے سو جانا۔ یہ کھانے سے انشاءاللہ آپ کے اندر ساری کمزوری دور ہو جاتی، اور آپ کو جو ہے یورین کا پرابلم نہیں ہوتا۔ گڑ لے کر آؤ، اور یورین کا پرابلم نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کو۔ تو جن کو بھی جو ہے طہارت ٹوٹتی، نماز میں تکلیف ہوتی، انشاءاللہ انہوں یہ ریمیڈی کریں گے تو انشاءاللہ انہوں جو ہے الحمدللہ ایک ہی دن میں شفا ہو جائیں گے، اور جو ہے ٹھیک
5 دن میں کمپلیٹ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور گڑ کی چائے بنا کے پیو، سارا دن طاقتور رہتے آپ. سحری میں گڑ کے بہت سارے فائدے ہیں الحمدللہ. اور شکر کی جگہ گڑ کا استعمال کرو انشاءاللہ. گڑ کا استعمال کرو آپ لوگ، بہت فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. گڑ کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں شفا ہے، اور جو ہے یہ خون کو بڑھا دیتا، اور یہ موٹاپا کو کم کر دیتا، آپ کے کولیسٹرول کو بھی نارمل کر دیتا، اور یہ آپ کے چہرے پر نکھار لاتا. گڑ آپ کے چہرے پر نکھار لاتا، آپ کے اندر کیلشیم کو پیدا کرتا، اور یہ انسٹنٹ انرجی کا بھی کام کرتا گڑ. جو بھی میرے بھائیاں بہناں سحری میں دودھ کی چائے میں شکر ملا کے پی رہی، تو شکر کو طلاق دے کے آپ گڑ سے نکاح کر لو. پھر دیکھو انشاءاللہ آپ کے اندر ساری کمزوری دور ہو جائیں گی، اور آپ خود کو صحت مند فیل کریں گے انشاءاللہ سارا دن. اور انشاءاللہ اگر آپ شکر نہ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے. ایک جوس بنانے کا میں آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ شکر کا، بہت جلدی رمضان کے جو ہے 2-3 روزوں میں ہی میں انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور بہت جلدی انشاءاللہ آپ اسے حاصل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں، جو لوگ بھی روزے رہ رہی، روزہ صرف ہمارے جو ہے بھوکا رہنا مطلب نہیں ہے روزے کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے سارے پارٹس کو کنٹرول کر کے رکھنا. سارے جسم کے پارٹس کو، جیسا کہ ہمارے آنکھ، کچھ گندی چیز نہیں دیکھنا، کسی کو گھور کے نہیں دیکھنا، اور کسی کے اوپر نظر نہیں ڈالنا، یعنی تو کھانے کی چیز کو دیکھ کے منہ میں پانی نہیں نکال لینا. یعنی تو ہماری نظر کو ہمیں جتنا کنٹرول کر کے رکھیں گے اتنا جو ہے ہمارے جو ہے گناہوں سے ہمیں بچ کے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جسم کا ہر ایک پارٹ ہمارا روزہ رہتا، تو 1 مہینہ ہمیں خود کو کنٹرول کر لیں گے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں رمضان میں. تو انشاءاللہ شاید دیکھو رمضان میں 1000 راتاں جاگنے کا ثواب دیتے اگر ہمیں جو ہے لیلۃ القدر تاخ راتاں جاگ کے انشاءاللہ اسے حاصل کر لیں گے، تو تقریباً 80-90 سال جو ہے آپ عبادت کرے جیسا ثواب، اتنا بڑا موقع مل رہا آپ کو. یعنی تو ایٹ لیسٹ ہمیں رمضان میں خود کو کنٹرول کریں گے تو جنت کے دروازے کھول دینا مطلب ہمیں جنت کو حاصل کر لینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں خوب عبادت کر کے پھر گناہ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی جو ہے بخش دے سکتے، کسی کو بھی جنت عطا کر دے سکتے. یہ ایک ریزن شاید ہو سکتا ہمیں جنت کو جانے کا. دیکھو ایک جنت میں مقام بہت سارے رہتے، تو جنت میں سب سے پہلا اور سب سے چھوٹی جنت دنیا کے 10 گنا بڑی رہتی کہتے. سوچو جب چھوٹی جنت اتنی بڑی ہے تو بڑی جنت کیسی ہوں گی، جنت الفردوس کیسی ہوں گی، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو ایٹ لیسٹ ہماری چھوٹی محنت اور ہمارے جو بھی گندے کام ہی ہمیں 1 مہینہ اسے کنٹرول کر کے رکھیں گے تو شاید اللہ کو ہماری ادا پسند آ کے ہمیں شاید جو ہے جنت کے حقدار بن سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب سبھی لوگوں سے گزارش ہے اپنے آنکھوں کا روزہ رکھو، اپنے زبان کا روزہ رکھو، کسی کا دل مت دکھاؤ. یہ زبان میں اللہ ہڈی اس لیے نہیں بنائے کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹے. روزہ تو رہتے پھر میں روزہ ہوں 100 بار بول لیتے، یعنی کسی کا دل توڑ دیتے، کسی کو زور سے بات کر دیتے، کسی کو گالیاں دیتے، تکبری سے بات کرتے، تو فائدہ نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جاتا. اپنی زبان کا روزہ رکھو، اپنے نفس کا روزہ رکھو، اپنی نظر کا روزہ رکھو، اپنے عادت و اطوار، غیبت، حسد، جلن، نفرت، ان سارے چیزوں سے آپ پرہیز کرنا ہے. اور رات ساری جاگتے اور سارا دن سو جاتے، نمازش نہیں پڑھتے، کیا فائدہ روزہ رہ کے؟ جب ہمارا سر نہیں جھکیں گے اللہ کے سامنے، بھوکے رہ کے کیا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، روزے داروں کو یہ روزہ فرض ہے، یہ روزہ رہنا کسی بھی حال میں ضروری ہے، لیکن چھوٹ صرف 2 لوگوں کو ہے، ایک بیمار کو، دوسرا مسافر کو. جو بیمار ہیں، جن کو روزہ رہنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن قضا بعد میں آپ رہنا پڑتا.
جو مسافر ہیں، جو سفر میں ہیں، وہ بھی جو ہے روزہ جو ہے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ان کو پھر سے ادا کرنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی پریگننٹ ہیں، یعنی تو بچہ ہو گیا، جچہ ہیں انہوں، بچہ دودھ پی رہا، تو ان کو بھی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ حق رہتا بچے کا، تو بچے کو دودھ پلانے کا رہتا، یعنی تو جو بھی انہوں غذا کھاتے تو وہ پیٹ میں جو ہے بچوں کو جانے کا رہتا، تو اس وجہ سے اللہ ان کو بھی چھوٹ دیے ہوئے ہیں، تو انہوں بھی جو ہے خاص اپنا خیال رکھو، ٹھیک ہے۔ اور جن کی بھی بیماری بڑی ہے انہوں بالکل بھی روزہ نہیں رہ سکتے، تو انشاءاللہ انہوں اللہ سے دعا کر کے، جن کی بیماری بہت لمبی ہو رہی ہے، جیسا کہ سمجھو کہ 5 سال 6 سال 10 سال، کوئی بھی بیماری پرماننٹ نہیں رہتی، ہر بیماری کا ہر بیماری کو شفا رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ، پرماننٹلی کیور ہے جب آپ اللہ کی نعمتوں کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو۔ نہیں تو یہ شوگر، بی پی، تھائرائڈ، یہ کڈنی فیلیور، یہ کیسز میں کیا ہوتا، پوری زندگی گولیاں کھانا کر کے بولتے۔ اسے نیچرل طریقے سے کیسے کیور کرنا میں میرے ویڈیوز میں بتا کے ہوں، دیکھ کے نیٹ سے فالو کر لو آپ لوگ۔ اور جن کو بھی یوزولی مجھے پرسوں 2-3 پیشنٹس ملے دوا لے رہے تھے، تو شوگر، بی پی، تھائرائڈ، آرتھرائٹس ہے ان کو، حالت اتنی خراب ہے۔ میں بولیا کیا بولے تو میں روزے کیا حال میں بھی نہیں چھوڑتی ڈاکٹر صاحب، میں روزے نہیں چھوڑتی، یہ سحری سے پہلے افطاری کے بعد لینا کیا پوچھ رہے۔ میں بولا اتنے سارے بیماریاں ہیں نامہ اٹھ کے ٹھہر نہیں سک رہے، بولے تو بھی وہ اندر جذبہ دیکھو آپ، جب اتنے بیمار لوگ روزہ رہ رہی تو ہمیں صحت مند رہ کے روزہ نہیں رہے تو اللہ ناراض ہوتے نہیں ہوتے ہمارے سے؟ ہاں، روزے رہ کے سارا دن موبائل استعمال کرتے رہے، ٹی وی دیکھتے رہے، سگریٹاں پھرتے رہے پوری رات، گٹکا چاپتے رہے، کیا فائدہ؟ صحت خراب کر لے کے اللہ کو ایک طریقے سے ایک طرف سے ناراض کرتی اور ایک طرف سے خوش کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی دکھاوے کے واسطے کرتی ہیں، سو خوش کرنے کی کوشش نہیں بولتے، اسے دکھاوا بولتے ہیں۔ اگر سچے طریقے سے، اگر سچے دل سے آپ اللہ سے محبت کر رہی تو یہ غلط کاموں سے بھی آپ پرہیز کرتے ہیں، نہیں تو یہ دکھاوے کی محبت ون سائڈ لو رہے جیسا، یعنی تو ذرا سوچو، یہ بے حد ضروری ہے سوچنا، ٹھیک ہے۔ تو روزہ رہو، اپنے سر کا، اپنے آنکھوں کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا، ہر ایک اس کا۔ اور جو بھی لوگ بیمار ہیں، بیمار کے حال میں جو ہے روزہ جو ہے معاف ہے، تو ان لوگوں جو ہے یوزولی کڈنی فیلیور پیشنٹ ایک پرسوں آنکھ ملے، انہوں بھی میں روزہ رہتا ہوں بول رہے، کریٹینن 12 پہ ہے، لیکن اگر آپ کو طاقت ہے رہنے کی تو آپ رہیے روزہ، ٹھیک ہے۔ بیمار بھی روزہ رہ سکتے، آپ رہیے روزہ۔ اگر آپ کو طاقت نہیں ہے روزہ رہنے کی، اگر آپ کو طاقت نہیں ہے روزہ رہنے کی تو اللہ سے دعا کریے کہ انشاءاللہ آپ جلدی شفا یاب ہو جائیں، اور نیت کریے کہ انشاءاللہ چھوٹے ہوئے روزے آپ رہیں گے، اور کوئی بھی ایک غریب کو آپ سحری اور افطاری کرائیے، ان کو جتنا آپ کرتے ہیں نا اس کے حساب سے آپ ان کو سحری بھی کرائیے اور افطاری بھی کرائیے، ان کو مسافر کو اور جو ہے بیمار کو روزہ معاف ہے، اور پاگل کو بھی، جو ذہنی مریض ہے اس کو بھی معاف ہے، اور بچوں کو بھی، جو بچے بالغ نہیں ہو کے رہتے، وہ چھوٹے عمر، کم عمر کے بچے، آج کل 4-5 سال کے بچے بھی روزہ رہ رہے، ہمارے گھر کے بچے ہیں پورے روزے کرتے ماشاء اللہ۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رہتی ہیں، تو جتنے بھی چھوٹے بچے روزہ رہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں دے، یہ تہہ دل سے دعا کر رہا ہوں میں، اللہ ان کو صحت دیں دے اور طاقت دیں دے، اور یہ جذبہ ایسا ہی پیدا کریں گے، ایسا ہی پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو توفیق دیں دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے اور جذبہ پیدا کریں دے کہ انشاءاللہ اسلام کے شیراں بننا انہوں، ناٹ اونلی روزہ یہ کلمے کو بھی سمجھنا، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ نماز، اس کے بھی کیا ہے یہ اصل فرائض، اور اسے ادا کیسا کرنا اسے بھی جاننا۔ خالی روزہ 21 رکھو، باقی کے 4 فرائض کو بھول گئے تو آپ کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ تو روزہ آپ رہ رہی ہیں بولے تو آپ بھوکے رہ رہی ہیں اللہ کے پاس، باقی کے 4 جو فرائض ہیں اس کے اوپر بھی دھیان دو، ٹھیک ہے۔ یہ سارے باتوں کے اوپر دھیان دو، بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہے روزوں کو قبول کرے، ہم سب کے نمازوں کو قبول کرے، اور ہم سب کو بھی جو ہے اللہ
راتوں میں جاگنے کی اور اللہ کو یاد کرنے کی سچے دل سے توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔